اسرائیل نے ایرانی سائنسدانوں اور فوجی جنرلوں کو جدید سائنسی آپریشن میں شہید کر دیا۔ 21 اور 13 جون کو ہونے والے اسرائیلی فضائی حملوں نے ایران کے ایٹمی اور عسکری پروگرام سے وابستہ اہم شخصیات کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں کم از کم 14 ایٹمی سائنسدان اور پاسداران انقلاب اسلامی کے اعلیٰ کماندار ہلاک ہوئے۔ میجر جنرل محمد باقری، جو ایرانی مسلح افواج کے سربراہ تھے، 13 جون کے حملے میں مارے گئے اور وہ ایران کی دفاعی حکمت عملی کے اہم معمار سمجھے جاتے تھے۔ بریگیڈیئر جنرل مہدی ربانی، جو ایرانی جنرل سٹاف کے عملہ جاتی امور کے نائب سربراہ تھے، 13 جون کو شہید کیے گئے۔ بریگیڈیئر جنرل غلام رضا مہرابی، جو ایرانی افواج کے انٹیلیجنس شعبے کے نائب سربراہ تھے، انہی حملوں میں جاں بحق ہوئے۔ 15 جون کو تہران میں ہونے والے حملے میں پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس کے سربراہ محمد کاظمی اور ان کے نائب حسن محقق شہید ہوئے۔ 17 جون کو تہران میں ایک اور حملے میں اسٹریٹجک خاتم الانبیاء صدر دفتر کے کماندار علی شادمانی ہلاک ہو گئے۔ 21 جون کو قم کے قریب حملے میں ہتھیاروں کی منتقلی کے یونٹ کے کماندار بہنام شہریاری اور قدس فورس کے فلسطین شعبے کے سربراہ سعید ایزدی مارے گئے۔ شہید ہونے والے ایٹمی سائنسدانوں میں احمد رضا ذوالفقاری داریانی شامل تھے، جو شہید بہشتی یونیورسٹی کے سربراہ اور معروف جوہری طبیعیات کے ماہر تھے۔ یہ حملے اس لیے بھی نہایت اہم تھے کہ عسکری اور انٹیلیجنس شخصیات جیسے باقری، ربانی، مہرابی، کاظمی اور محقق ایران کی اسٹریٹجک منصوبہ بندی، میزائل پروگرام اور خفیہ کارروائیوں کے ستون تھے، جبکہ سائنسدان جیسے ذوالفقاری یورینیم کی افزودگی اور جوہری تحقیق میں کلیدی کردار ادا کر رہے تھے، اور ان کی ہلاکت سے ایران کی جوہری صلاحیت کو سخت دھچکا پہنچا۔ ان حملوں کا مقصد صرف افراد کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ ایران کے عسکری ڈھانچے اور ایٹمی صلاحیت کو ساختی طور پر کمزور کرنا بھی تھا، اور ایک ہی وقت میں عسکری خفیہ اور سائنسی شعبوں کے اہم افراد کی شہادت نے ایران کی حکمت عملی، منصوبہ سازی اور مزاحمتی قوت کو شدید متاثر کیا۔ ایران نے ان نقصانات کے بعد بین الاقوامی ادارہ برائے جوہری توانائی سے تعاون معطل کر دیا اور اپنے ایٹمی پروگرام کو مزید تیز کرنے کا اعلان کیا، جو ایک فوجی اور سیاسی رد عمل کی نمایاں علامت ہے۔ ایران کے تقریباً 600 سے 975 فوجی اور شہری افراد ہلاک اور 2000 سے زائد زخمی ہوئے، جن میں بیشتر پاسداران انقلاب اسلامی کے اہلکار اور سائنسی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد شامل تھے، اور یہ اعداد و شمار ایرانی وزارت صحت اور انسانی حقوق کے معتبر ذرائع کی رپورٹس میں سامنے آئے۔ اسرائیل میں اپنے حملوں میں کم از کم 14 ایرانی ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، جن میں سے بعض کا تعلق نتنز اور فردو کے یورینیم افزودگی پروگرام سے تھا، اور اگرچہ ایران نے پہلے ہی افزودہ یورینیم کے ذخائر کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا تھا، تاہم تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے نتنز، فردو، اصفہان اور تہران کے قریب واقع ایٹمی اور میزائل تنصیبات کو بھی نقصان پہنچایا، اور کرمان شاہ میں زیر زمین میزائل ساز فیکٹری کو سخت ضرب لگی، جو فاتح 110 اور قیام میزائل کی تیاری میں مرکزی کردار ادا کرتی تھی۔ خلائی تصاویر اور آزاد تحقیقاتی رپورٹس نے تصدیق کی کہ متعدد سرنگیں تباہ ہوئیں۔ اسرائیل نے ایران کے کم از کم 4 فضائی دفاعی نظام S-300 کو غیر مؤثر کر دیا، جسے تہران اور دیگر بڑے شہروں کی فضائی حفاظت متاثر ہوئی، اور ایران کی فضائی دفاعی صلاحیت کئی ماہ پیچھے چلی گئی۔ شہری ڈھانچے کو بھی زد پہنچی، جن میں کرمان شاہ کا ایک اسپتال، ہلال احمر کا طبی مرکز اور تہران کی 3 رہائشی عمارتیں جزوی طور پر تباہ ہوئیں، اور اس کے بعد 1 لاکھ سے زائد شہری تہران اور دیگر بڑے شہروں سے محفوظ علاقوں کی طرف منتقل ہوئے، جس کے نتیجے میں ایندھن کی قلت، انٹرنیٹ کی بندش اور مقامی معیشت میں سنگین رکاوٹ پیدا ہوئی۔ ایرانی حکومت نے جوہری سرگرمیوں پر عالمی نگرانی معطل کرنے اور مزید یورینیم کی افزونی کا عندیہ دیا، جس کے باعث بین الاقوامی سطح پر ایران کو سفارتی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اقوام متحدہ کی ایک ابتدائی رپورٹ میں شہری تنصیبات پر حملوں کو ممکنہ طور پر بین الاقوامی انسانی قانون کے خلاف ورزی قرار دیا گیا، جسے ایران کے حق میں کچھ یورپی ممالک میں ہمدردی کے جذبات ابھرے، لیکن پیمانے پر عملی حمایت حاصل نہ ہو سکی۔ ایران کی معیشت، جو پہلے ہی امریکی پابندیوں کے باعث کمزور تھی، ان حملوں کے بعد مزید دباؤ میں آ گئی، اور تیل کی ترسیل، بجلی گھروں اور دفاعی پیداوار کے کئی حصے کچھ عرصے کے لیے بند کرنا پڑے۔ ایرانی مجلس میں سخت رد عمل سامنے آیا، اور بعض سیاستدانوں نے روس اور چین کے ساتھ دفاعی سمجھوتوں کو مزید مضبوط کرنے کی تجاویز پیش کی، مگر تاحال کوئی بڑا فوجی اتحاد سامنے نہیں آیا۔ اس صورتحال پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ خدمت انسانیت اور علم و حکمت کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں اور اپنی آزادانہ رائے سے آگاہ فرمائیں۔